اب کچھ مزید امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب عالیہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی، جز نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 190 میں کتاب الحجہ، باب ان الائمہ علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ. اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جس کی تعظیم قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس کی تکریم قرآن میں فرمایا اور سب سے عظیم قرار دیا، تو وہ تو سب سے عظیم ہے. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا مدح یہی ہے، ثنا یہی ہے، حمد یہی ہے، سب سے بڑا ستائش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی. ائمہ اطہار علیہم السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کے آیات میں تعظیم فرمائی، ان کی عظمت بیان کی، ان کے حقوق بیان کیے، اور ان پروگراموں میں ان کو بیان کرنا، یعنی ان کا حق ادا کرنا قطعاً ناممکن، کیونکہ یہ مطالب بہت زیادہ ہیں اور بہت گہری ہیں، بہت عمیق ہیں. تو ان مطالب میں ہم خوشِ چینی کرتے ہیں. ہم کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اگر زندگی رہی تو مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہاں پر اس میں پہلا جو حدیث ہے وہ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 45. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ایک ایسا دن ہے کہ آپ جو ہے اس کا تصور کریں کہ ہر امت سے ہم شاہد لے کے آئیں، شاہد اعمال لے کے آئیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان پر شاہد لے کے آئیں. تو ہر لوگوں میں سے شاہد لائے جائیں گے. حسین لعنت اللہ علیہ معذرت کے ساتھ. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نزلت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص. اس آیت کا تعلق صرف اور صرف امت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فکیف اذا جئنا من کل امت، سب لوگ، یہ سب لوگ جو کہے جاتے ہیں اسی امت کے لوگوں میں سے، اس امت کے ہر طبقات میں، ہر دور میں جو اب لوگ ہیں ان میں سے شاہد لایا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہد لایا جائے گا. اچھا، فی کل قرن منہم امام منا شاہد علیہم، ہر عصر میں ہمارے خاندان سے ایک شاہد ہے جو ان کے اعمال کا شاہد ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہؤلاء سے مراد ائمہ علیہ السلام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ائمہ اطہار علیہ السلام پر شاہد کے طور پر پیش کیا جائے گا. میں یہاں پر کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. اسی کتاب شریف کافی میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ ایک باب ہے، اسی کتاب کافی میں باب ہے صفحہ نمبر 198 میں 96 میں، باب ان الائمہ علیہم السلام ہم ارکان الارض، زمین کے فاؤنڈیشنز، جن سے زمین کی بقا ہے، جن پہ زمین استوار ہے، جن کی وجہ سے زمین کا وجود ہے اور زمین والوں کا وجود ہے. جیسے ایک بلڈنگ ہے نا، اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کا ایک اساس ہوتا ہے، وہ فاؤنڈیشن رکھیں گے اس پہ بنے گا نا جو بلڈنگ بنے گا. اسی طرح زمین کا جو بقا ہے کس پر ہے؟ زمین والوں کا جو بقا ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. ایک باب ہے، اس میں جو ایک حدیث ہے یہاں پہ شروع ہوتی ہے، حدیث نمبر 2. یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انا قسیم اللہ بین الجنۃ والنار. اس میں یہ ہے علمت علم المنایا والبلایا والانساب وفصل الخطاب. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم منایا، علم آجال کا وقت، آجال پتہ اجل کو بولتے ہیں نا، مرنے کے وقت، والبلایا اور کیٹاسٹرفیز کا دنیا میں کیسے برے واقعات پیش آئیں ان کا علم مجھے عطا فرمایا. والانساب، اور سب لوگ کون کس کا بیٹا ہے، کس کے نسل سے کون کون پیدا ہوں گے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. وفصل الخطاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فصل خطاب عنایت فرمایا. فصل خطاب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ایک میں سے نہایت فصاحت و بلاغت، اور ایک علم قضا ہے. اچھا، فلم یفتنی ما سبقنی، جو مجھ سے پہلے گزرا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو آئی. دیکھیں میں ایک زیارت آپ کو دکھا دیتا ہوں. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات میں سے ایک زیارت ہے جو روز جمعہ اس کو پڑھنا مستحب ہے. کتاب جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع، اس میں سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی تعلیف ہے. یہاں پر یوم الجمعہ وہو یوم صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام بسمہ، جمعہ جو ہے اسماء صاحب الزمان علیہ السلام سے ایک ہے جمعہ، ان کا اسم مبارک بھی جمعہ، اور اس کی حدیث بھی موجود ہے حضرت امام ہادی علیہ السلام سے، اور یہ ان کا دن ہے، اور اسی دن ان کا ظہور ہوگا. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس میں جو الفاظ ہیں، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، جمعے کے دن ان الفاظ کے ساتھ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے. اے تجھ پہ سلام ہو اے اللہ کا حجت زمین والوں پر، السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے تجھ پہ سلام ہو یا اے اللہ کی آنکھ، اے اللہ کی آنکھ اس کے خلق میں، یعنی جس آنکھ کس کو بولتے ہیں، عربی زبان میں عین اس کو بولتے ہیں جو آپ کی طرف سے لوگوں کو دیکھ نظر رکھے، ٹھیک ہے نا.
اور پھر رپورٹ دے دے کہ کس نے کیا کیا جب شہادت کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ فضائل امام عصر علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، کہ لم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی، کہ مجھ سے جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں وہ میرے آنکھوں سے غائب نہیں ہیں، اور جو میرے غیبت میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جو جہاں میں ظاہری طور پر موجود نہیں، وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں. ابشر باذن اللہ وادی عن باذن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے اذن سے میں بشارت دیتا ہوں اور اللہ کے اذن سے میں پہنچاتا ہوں اللہ کے تعلیمات کو، اللہ کے فرائض کو، اللہ کی ہدایت کو. میرے محترم ناظرین، کتاب بصائر الدرجات محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ایک باب ہے، باب عرض الاعمال علی الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. نہ صرف عرض اعمال بلکہ دیکھتے ہیں آپ کے اعمال کو، وہ شاہد ہیں، دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 431 میں انه تعرض عليهم الاعمال في امر العمود الذي يرفع للائمه رفع له منار من نور يرى اعمال العباد. جب امام معصوم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نور کا ایک پلر ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے. اس نور میں اس کو سب بندوں کے اعمال اس نظر آ جاتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل احدكم على الامام فلينظر ماذا يتكلم به. آپ میں سے کوئی جب اپنے امام کے بارگاہ میں جائے، مشرف ہو جائے، تو وہ دیکھ لے کہ وہ کیا کہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے، آپ کے اپنے منہ سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا. فإن الامام يسمع الكلام في بطن امه. امام علیہ السلام کو بات وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے نا، امام علیہ السلام کو سنائی دے دیتا ہے. فإذا وضعته سطع لها نور ساطع إلى السماء وسقط وفي عضده الأيمن مكتوب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله وهو السميع العليم. جب امام کی پیدائش ہوتی ہے اس کو ایک نور، امام علیہ السلام کے سامنے ایک نور آ جاتا ہے. وہ نور امام کے وجود سے آسمان تک پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دائیں بازو پہ لکھا ہوتا ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. فاذا هو تکلم رفع الله له عمودا ويشرف به على الارض يعلم به اعماله. جب امام علیہ السلام بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نور سامنے آ جاتا ہے اور اس میں وہ تمام لوگوں کے اعمال اس نور میں دیکھتے ہیں امام علیہ السلام. پھر اس کے آگے والی بھی حدیث ہے، بلکہ امام علیہ السلام کے سامنے ایک نور ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اعمال عباد کو دیکھتے ہیں. اچھا، واپس آتے ہیں کتاب شریف کافی کی طرف، جس حدیث کی طرف ہم پہ بات ہو رہی تھی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام شاہد اللہ، خلق پر اللہ کے شاہد ہیں. تو اس ان الائمہ علیہ السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، ایک منٹ میں یہ اگلے والے حدیث آپ کو پڑھتا ہے، حدیث نمبر 4. برید العجلی کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق پوچھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ ظاہراً سورہ بقرہ میں ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا ہے، اور بہت سارے روایات میں ہے کہ یہ اچھا اس کو چھوڑ دیں، امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہید. ہم نے آپ کو امت وسط بنا دیا تاکہ آپ لوگوں پہ شاہد رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہو جائیں. تو یہ اس سے کون مراد ہے جو لوگوں پہ شاہد ہیں؟ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ پوری امت شاہد ہے. فرمائے نحن الامة الوسط ونحن شهداء اللہ تبارک وتعالی علی خلقہ وحججہ فی ارضہ. فرمایا کہ ہم امت وسط ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اللہ کے جانشین، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حجج ہیں، یعنی امام عصر علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، اور ہم اللہ کی جانب سے شاہد ہیں لوگوں پر. اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے شاہد ہیں ہم سب لوگوں پر. اچھا، اس کے بعد والی حدیث کو دیکھیں. سلیم روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصوم بنایا. وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق پر ہمیں شاہد بنایا. وحجتہ فی ارضہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں ہادی راہنما بنایا ہے. اچھا، اب حجت کے معنوں میں آگے حدیث آ جائے گی انشاءاللہ. حجت کی بات کافی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے. وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا مصاحب بنایا. قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان کبھی فراق نہیں ہوگا. لا نفارق ولا یفارقنا. قرآن کبھی ہم سے الگ نہیں ہوگا، ہم کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگلے والا روایت ملاحظہ فرمائیے. باب ان الائمہ علیہم السلام ولاة امر اللہ وخزنۃ علمہ.
ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے ولی، اللہ کے بادشاہت کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اللہ کی جانب سے ان کو ولایت ہے، بادشاہت، سرپرستی ہے، آقائی ہے، سرداری، اور وہ اللہ کے علم کے خازن ہیں، خزانہ جمع خازن، وہ اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن ولاۃ امر اللہ، ہم ہیں اللہ کی جانب سے اللہ کے دین کے ولی، اللہ کے بادشاہت کے ولی۔ امر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ امر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین امر اللہ ہے، اللہ کی شریعت امر اللہ ہے، اللہ کی جانب سے جو بادشاہت ہے، یہ جو خلافت ہے، یہ امر کا مطلب حکم نہیں ہے، وہ امر جو ہے نا اس کا جمع کیا ہے؟ اوامر، ایک جمع ہے جس کا جمع ہے امور، وہ ایک بہت عام چیز معنی ہے، وہ اس جیسا عام لفظ مختلف زبانوں میں آپ کو کم ملے گا۔ ہم اللہ کے امر کے ولی، ہم اللہ کے شریعت کے ولی ہیں، ہم اللہ کے بادشاہت کے ولی ہیں، ہم اللہ کے دین کے ولی ہیں، ہم اللہ کے خلق کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا وَخَزَنَةُ عِلْمِ اللَّهِ، ہم اللہ کے، ہم ائمہ، لازمی بات ہے، یہ سب سادات کی بات تو نہیں، اور ایک سادات جو ہے ان کے پاس اللہ کے علم کے خزانے نہیں، جو ان کا بھائی بھی ہے اس فضیلت میں شامل نہیں ہے نا، اس میں ان کے دوسرے بیٹے بھی شامل نہیں ہیں، ان کے دوسرے پوتے بھی شامل، صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام شامل ہیں اس میں۔ ہم اللہ کے علم کے خزانے دار ہیں، یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ واضح ہے۔ وَعَيْبَةُ وَحْيِ اللَّهِ، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے وحی کے عیبہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایسا صندوق جس میں نفیس چیزیں رکھی جاتی ہیں، قیمتی چیزیں، یعنی خزانہ۔ ہم اللہ کے وحی کے خزانے، قرآن کے خزانے ہم ہیں، قرآن کے اسرار کے خزانے ہم ہیں، اور قرآن صرف اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہے، جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ علوم آئے ہیں اللہ کی جانب سے، جو قرآن نہیں ہے وہ بھی وحی ہیں، یعنی سابقہ انبیاء پر جو بھی آئے ہیں وہ بھی وحی ہیں، ہم ان کے خزانے ہیں۔ اور یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ امام زمان علیہ السلام۔ امام زمان علیہ السلام کی معرفت چاہتے ہو نا، تو امامت کو پہچان لیجئے جتنا ممکن ہے، جتنا امام علیہ السلام نے بیان کیا، اس کو پہچان لیں گے کہ امام علیہ السلام کون ہے، امام علیہ السلام کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے، واللہ انا لخزان اللہ فی سماء و ارض۔ امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم اللہ کے خزانے دار ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہ بڑی عجیب بات، بہت عظیم بات ہے، اللہ کے ہم خزانے دار ہیں، اللہ کے خزانوں کے محافظ ہم ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ لا علی ذہب ولا علی فضہ الا علی علمہ، اور یہ خزانہ جو ہے یہ سونے چاندی والے خزانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے علم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی جانب سے جو اللہ کا میسج ہے، ما یرا و ما لا یرا کے لیے اللہ کا جو علم ہے یہ اس پہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہم خزانے دار۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث شریف نورانی حضرت امام باقر علیہ السلام سے، یقول ابو حمزہ ثمالی کہتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا حضرت امام باقر علوم الانبیاء و باقر علوم اللہ تعالی محمد ابن علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا، حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا، استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتی من ترک ولایت علی والاوصیاء من بعدک، میرا حجت کب تمام ہوتا ہے؟ اس کے بعد کسی کا بہانہ میں نہیں سنتا۔ اللہ نے فرمایا میرا حجت تیرے امت کے اشقیاء پر، تیرے امت والے بہت سارے اشقیاء، 73 فرقے بنیں گے، 73 میں سے 72 جہنمی، ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، ان پہ حجت کب تمام ہوتی ہے؟ ان اشقیاء پر حجت کیسے؟ کون سا وقت ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا لمحہ ہے کہ اب یہ ان کی شقاوت انتہا ہو چکی ہے، اب ان کو میں بخشش نہیں کروں گا، اب میں ان کا کوئی عذر و بہانہ قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام کی وصایت، ان کی خلافت، ان کی امامت کا انکار کرے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس کا انکار کرنا، چاہے وہ صحابی ہو، سسر ہو، نبی، فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی فرق، تابعی ہو، بڑا پروفیسر، کوئی فرق، نمازی ہو، صوفی، آجی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حجت جو ہے یہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا، کسی کا کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا، کہ دیکھے گا یا کہ کیا تم نے قبول کیا ہے خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات دیگر، امام عصر علیہ السلام تک، حضرت امام حجت علیہ السلام تک، حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام تک۔ وہ کون ہے؟ وہ سردار، وہ ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نور چشم، جو سامرہ میں 15 شعبان 255 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ابھی وہ زندہ ہیں، اس دنیا سے نہیں گئے، اور ایک دن ان کا ظہور ہوگا اور عالم کو عدل سے بھر دیں گے، اور صرف وہ اللہ کے حجت۔ یہ جان لو تم شیعہ والو، تم کو تمہارے علماء نے دین سے دور کیا ہے،
صراط حق سے دور کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو تم چھوڑ چکے ہو، تم ضلالت و گمراہی کے راستے پر ہو، تم صرف الفاظ میں شیعہ ہو۔ کن کا کام ہے؟ تمہارے علماء کی کرتوت ہے کہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سنت احادیث، وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ سمجھ آتی نہیں آتی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ او بھائی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے؟ تم بتاؤ کہ تم کو، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے نوجوانوں کو، تمہارے بزرگوں کو صدیوں سے انہوں نے اس جھوٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، اور ان کو چھوڑ دو، ہم حجت ہیں۔ یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ابو بکر ہے یا نہیں؟ تم ابو بکر نے غصب فدق، یہ غاصب فدق ہے، یہ فدق تو ایک باغ ہے بھائی، یہ تو باغ سے زیادہ انہوں نے پوری دین کو چینج کیا ان لوگوں نے۔ آپ کے مراجع کرام نے، آپ کے مجتہدین نے دین کو چینج کیا، آپ کو محروم رکھا ہے انہوں نے، خود اپنے آپ کو انہوں نے حجت بنایا۔ یہ معاویہ خامنئی معاویہ، یہ لوگ دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اپنی امامت انہوں نے بنا دی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہانے کہ ان کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، ہم آپ پہ حجت ہے۔ سبحان اللہ، کب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی جی، کسی اور کی بات کو مان لو تو؟ یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا۔ اچھا، میرے امت کی رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے امت پر اس وقت میرا حجت تمام، اور میری جانب سے ان پہ عذاب واجب ہو جائے گا کہ میں ان کو سیدھا جہنم لے کے جاؤں گا۔ وہ کیا چیز ہے جس میں کوئی عذر نہیں ہے؟ وہ ترک ولایت ہے۔ کس کی ترک ولایت ہے؟ کس کی ولایت کی ترک ہے؟ علی علیہ السلام والاوصیاء، علی علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور بادشاہت، ان کی امامت، ان کی لیڈرشپ کو ترک کیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولایت کو شک کیا، 11 اماموں کو قبول کیا، 12ویں کا ترک کیا، اس پہ وہ شقی ہے، اس پہ اللہ کی اس کا کوئی عذر مقبول نہیں۔ فإن فیہم سنتک وسنت الانبیاء من قبل، کیونکہ وہ آپ جیسے ہیں اور آپ سے پہلے جو انبیاء انہی جیسے ہیں۔ اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا بھائی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں سب بات نوح سے مجھے یہ بوڑھے سے مجھے چڑھا ہے بھائی، نستجیر باللہ، میں اس کو نہیں مانتا، اس کی نماز وغیرہ سے اللہ کو کیا کام ہے اس کے نماز سے؟ لعنت ہے اس پہ یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ دے میں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا بھائی، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا، ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں سب اعمال بجا لیتا ہوں، ابراہیم سے مجھے اس سے مجھے کام نہیں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے کیا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مثال انبیاء اعظام کی مثال ہے، امام عصر علیہ السلام کی مثال انبیاء، وہ سب انبیاء کے خلاصے ہیں، سب انبیاء ان کے وجود میں ہیں، وہ سب انبیاء کے وارث ہیں۔ وَهُمْ خُزَّانِي عَلَىٰ عِلْمِي مِن بَعْدِكَ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام اور اوصیاء طاہرین علیہ السلام آپ کے بعد میرے علم کے خزانے دار یہ ہیں، میرے علم کے خزانے دار یہ ہیں، میرے علم کے معلم یہ ہیں، میرے علم کو پھیلانے والے، میرے جانب سے ہادی، میرے جانب سے ٹیچر، میرے جانب سے گائیڈ، میرے جانب سے لوگوں کو ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، ظلمات، تاریکیوں سے نجات دینے والے کون ہے؟ میرے نور، اللہ کا نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ یہ ہیں۔ اور آپ شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، حسین علیہ السلام پہ روتے ہو، لیکن کیا کرتے ہو بھائی کہ ہم نے ان کی اتباع نہیں کرنی ہے جی، ان کی باتوں سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اتنا بڑا ظلم ابو بکر نے کیا اہل بیت علیہ السلام پہ؟ مجھے بتاؤ، اتنا بڑا ظلم شمر نے کربلا میں نہیں کیا جو انہوں نے کیا۔ میں یہ نہیں کہتا، میں شمر کا اور مراجع کا قیاس نہیں کرتا، اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث نہ ہوتی۔ علماء سو یزید ابن معاویہ کے لشکر سے کربلا میں انہوں نے جو کام کیا اس سے بدتر ہے، کیونکہ کربلا میں یزید کے لشکر نے ہماری جانوں پہ حملہ کیا، انہوں نے ہمارے یہ جو علماء سو ہیں ہمارے شیعوں کی ایمان کو غارت کرتے ہیں۔ آپ کی ایمان غارت ہو گئی ہے نا۔ لقد انبأنی جبرائیل علیہ السلام باسمائهم واسماء آبائهم، جبرائیل علیہ السلام، یہ تو بہت سارے روایات میں کہ جبرائیل علیہ السلام 12 اماموں کے نام لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے شیعوں کے نام لے کے آئے تھے اور ان کے دشمنوں کے بھی نام لے کے آئے تھے، اشقیاء کے نام بھی لے کے آئے تھے، تو وہ سب جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے ان الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ وابوابہ التی منہا، ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کی جانشین، اللہ تو غائب ہے، اللہ کو ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کی جانب سے ہادی کون ہے؟ اللہ کی رضا کو ہم کہاں پہ پہچان لیں؟ اللہ ہم سے راضی ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ ہم پہ غضبناک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کا خلیفہ ہمیں بتائے گا، اللہ کا خلیفہ ہم سے راضی ہے، اللہ کا جانشین ہم سے راضی۔ ہم اگر اللہ کے جانشین کا حکم مان رہے ہیں تو اللہ کا حکم مان، کیونکہ اللہ تو نظر آنے والی، وہ ان کے اللہ نظر آنے والی چیز ہے، نعرہ لگا کے آ جاتا ہے نیچے، وہ اپنے ان کے مذہب میں تو نبوت کی ضرورت ہی نہیں، اللہ خود آ جائے نا آسمان پہ کھڑے ہو گئے ہدایت کر۔ ابو الحسن الرضا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الائمۃ خلفاء اللہ عز وجل فی ارض، اللہ تعالیٰ کے جانشین، اللہ تعالیٰ کی جگہ حکمرانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہدایت دینے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ
لوگوں کے نصرت کرنے والے، مظلوم کے نصرت کرنے والے، لوگوں کی دستگیری کرنے والے، وہ کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الاوصیاء هم ابواب اللہ عز وجل التي يؤتى منها، اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر گھر ہوتا نا، اس گھر کا دروازہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کمرے میں ہوتا، استجیر باللہ، اس طرح کمرہ ہوتا، یعنی اللہ اگر عطا کرتا ہے تو اسی کمرے سے عطا کرے گا، اللہ کی جانب سے اگر فرمان آئے گا اسی دروازے سے فرمان آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی نعمت عطا ہوگی تو اسی دروازے کے تھرو عطا ہوگی، اور اگر آپ نے بھی وہاں پہ اپروچ کرنا ہے تو اسی دروازے کے تھرو اپروچ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب مجاز ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، آبا اللہ تعالیٰ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ادھر نہیں رہتا، اللہ کا گھر ہے ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بہت ہی مقدس مکان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ابواب ہیں، جیسے ایک واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ایک وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے جانب سے علم، نور، ہدایت، برکات ان کے ذریعے اور ان کے بدولت اور ان کے صدقے ہمیں پہنچتی، سمجھ میں؟ یہ امام عصر علیہ السلام، یہ بادشاہ، یہ شہنشاہ امام زمان علیہ السلام۔ وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کسی، اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا کوئی دنیا میں، اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نہ ہوتے، دنیا کو ماننے امام عصر علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جو سجدے کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے اللہ کے اوصاف آپ سن لیجئے، وہ پنڈلی والا ہے نا۔ وَبِهِمْ احْتَجَّ اللَّهُ تبارک و تعالی علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ ابرار علیہ السلام کو حجت بنائے خلق پر۔ پھر باب ہے ملاحظہ فرمائے ان الائمہ علیہ السلام نور اللہ عز وجل، ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کے نور ہے، اللہ نے قرآن میں جو اپنے نور کا ذکر کیا یہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ مثلا سورہ مبارک یہ تغابن میں ہے، سورہ تغابن میں کون سی آیت ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کس پہ ایمان لاؤ؟ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول، والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جو ہم نے نیچے بھیجا ہے، وہ نور جو ہم نے اوپر سے نیچے بھیجا ہے، نازل کیا اس کو۔ اچھا وہ نور کون ہے؟ جس کو وہ کیا ہے چیز ہے؟ ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس نور کو جو نور کو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا ابا خالد النور واللہ الائمہ، اللہ کی قسم وہ نور جس کو اللہ نے کہا کہ اس پہ اس کی تصدیق کرنا تم پہ واجب ہے، اس پہ ایمان لانا تمہیں واجب ہے، اگر وہ نور میں آؤ گے تو ہدایت ہے، نور کے باہر کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی، تاریکی، ظلمات ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ ابرار علیہ السلام۔ یہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت میں بھی السلام علیک یا نور اللہ فی ارضہ، ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور۔ فقال یا ابا خالد النور واللہ الائمہ، نور ہدایت، نور اللہ کی جانب سے، نور اللہ کی جانب سے روحانیت، معنویت، نور اللہ کی جانب سے ایک ایسی ہدایت ہے اللہ کی جانب، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا ابا خالد لنور الایمان فی قلوب المؤمنین، اے ابا خالد اپنے دل میں دیکھو، جتنا ایمان مومن کا پکا ہوگا اتنا ہی امام علیہ السلام کا نور وہاں پہ ہوگا، اتنا ہوگا۔ یہ آپ کے دل میں یہ سورج کی جو روشنی ہے نا، یہ تو ظاہری نور ہے، یہ انسان کو تحیر سے نہیں نکال سکتا۔ انسان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رہنمائی زندگی کے مختلف مراحل میں، معرفت کے مراحل میں آپ کو کوئی وہ مدد نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر ہے سامنے، کبھی رات آ جاتا ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، جب دن آ جاتا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، یہ سب ظاہری چیزوں کے لیے، یہ مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن اصل جو انسان کا وجود ہے وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا روح ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ گمراہیوں سے، سورج جو ہے آپ کو گمراہیوں سے نہیں نکالتا، لیکن وہ اللہ کا نور جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، وہ آپ کو ضلالات سے، گمراہیوں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیء، مومن اگر مومن ہے تو اس کے دل میں اس کے امام کا نور ہے، اس کے امام کا نور ہے، اس کے دل میں امام علیہ السلام کا نور ہے۔ یہ جو نور ہے امام علیہ السلام کا، یہ سورج کے نور سے بھی زیادہ اس کی تابش ہے، اس کی روشنی ہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يُنَوِّرُونَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، ائمہ اطہار علیہم السلام ہے جن سے مومنین کے قلوب کو نور ملتا ہے۔ وَيَحْجُبُ اللَّهُ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ فَتَظْلُمُ قُلُوبُهُم وَيَخْشَاهُم بِهَا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس نور سے محروم رکھتا ہے، اگر اس نور سے محروم ہو گئے تو ان کا دل تاریک ہوتا ہے، ان کے دل پہ تاریکی چھا جاتا ہے۔
راوی کہتا ہے، اور راوی کا نام ہے حسن ابن محمود ان محمد ابن الفضیل ان ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا سألت عن قول اللہ تبارک و تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف آیت نمبر 8 ہے۔ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر اپنی باتوں سے، اپنی گفتار سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، جھوٹی روایت نقل کر کے، غلط تفسیر نقل کر کے، صحابہ کے لیے فضائل بنا کر، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو یہ کیا کریں، خاموش کر دیں۔ یہ نور کون سا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی باتوں سے خاموش کر دیں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام بافواہہم، اس مراد نور سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت۔ اور یہ جان لو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہے، امام عصر علیہ السلام کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہو بہو ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من کنت مولا فالمہدی علیہ السلام مولا، بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب۔ تو یہ ایک ہی ولایت ہے، ایک ہی امامت ہے۔ قلت وقوله تعالی واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو تمام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو کامل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کا محافظ ہے۔ یہ کون سا نور ہے جس کا اللہ محافظ ہے؟ فرمایا واللہ متم الامامہ والامامۃ ہی النور، اس نور سے مراد امامت ہے، اللہ تعالیٰ امامت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ امامت کا حفاظت فرمائے گا۔ وذلك قول الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا قال النور هو الامام، جیسے کہ سورہ مبارکہ تغابن میں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ امام علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام ہے۔ عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے ہم مرو میں تھے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے، میں مسجد میں گیا تھا، مسجد میں لوگ وہاں پہ امامت پہ بات کر رہے تھے، جماعت مخالفین کا علماء تھے، محدثین تھے، متکلمین تھے۔ وہ مرو جو تھا دارالخلافت تھا، مختلف علاقوں دور دراز سے بڑے بڑے علماء وہیں پہ دربار میں آئے تھے، وہ امامت کے موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ تو میں گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس مرو میں، اس زمانے میں وہ مرو میں آئے تھے۔ مرو کہاں پر پڑتا ہے؟ ترکمانستان میں پڑتا ہے۔ میں وہاں پہ گیا ان کے بارگاہ میں، اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں مسجد میں گیا تھا، لوگ امامت کے متعلق بات کر رہے تھے، خلافت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ فتبسم، امام علیہ السلام مسکرائے، یا عبد العزیز جہل القوم وخدعوا عن آرائهم، فرمایا یا عبد العزیز، یہ سب علماء یہ جاہل، اور یہ اپنے رائے میں ان کو دھوکا ہوا ہے، ان کے رائے بولتے ہیں فکر کو، ان کے فکر میں، ان کے سوچ میں ان کو دھوکا ہوا، ان کو فریب ہوا ہے۔ یہ کہاں امامت کہاں، اور میں امامت پہ بات کرنا کہاں؟ ان اللہ عز وجل لم يقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتى اکمل له الدین وانزل علیہ القرآن فيه تبیان كل شيء بین فيه الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما يحتاج الیہ الناس كما، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا، ان کو اس دنیا سے نہیں لے کے گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان پہ قرآن نازل کیا، قرآن میں حلال و حرام بیان کیا، جمیع احکام بیان کیا، اور تمام دین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی کسری، کوئی قصور نہیں کیا ہے، کسی چیز کو ناکامل اور غیر مبین نہیں چھوڑا ہے۔ وانزل فی حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ صلی اللہ علیہ وانزل، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے حجۃ الوداع میں آخر عمر میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام دین، کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی ہوں کہ آپ کے لیے دین اسلام ہو اور دین کامل ہے۔ وامر الامامۃ من تمام الدین، اور اگر دین کامل ہے تو اس میں امامت بھی ہے، اگر دین کامل ہے تو امامت ہے، اور دین کے کمال میں، دین کے تمام ہی میں امامت ہے، امامت ہی دین کا کمال و تمام۔ ولم يمض حتى بين لامته معالم دينهم واوضح له سبيلهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ پہلے انہوں نے تمام دین بیان کی، اور تمام مسائل دین بیان کی، اور تمام سبیل راستہ شریعت بیان کی، وترکہم علی قصد سبیل الحق، اور لوگوں کو صحیح راستہ حق پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا علیہ السلام عَلَمًا وَإِمَامًا، اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ہدایت کا پرچم اور امام بنا دیا پیغمبر نے۔ وَمَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو
جس کی امت کو ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر مبین نہیں چھوڑا، اس کو حتماً بیان فرمایا. فمن زعم ان اللہ عز وجل لم يكمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فهو کافر بہ. اور جو کہتا ہے کہ اللہ کا دین کامل نہیں، اس نے قرآن کو رد کیا، اور جس نے قرآن کو رد کیا ہے وہ کافر ہے. تو کیا مطلب؟ جو لوگ کہتا ہے نا کہ امامت منسوخ نہیں ہے وہ ہے کفر. اگر دین کامل ہے، اگر تم کہتے ہو کہ امامت منسوخ من اللہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی اس میں فرمان نہیں ہے، تو پھر کیا ہو؟ دین ناقص ہے، اور دین ناقص ہے. الیوم اکملت لکم دینکم کا انکار ہے، اور جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ هل يعرفون قدر الامامہ ومحلها من الامہ فيجوز فيها اختیارهم. امامت کو یہ عالم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ صوفی، محدث، شیوخ طریقت اور متکلمین، مفسرین، یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں امامت کیا چیز ہے، تاکہ ان کو یہ اختیار ہو، یہ ان کو یہ اجازت ہو کہ یہ خلیفہ کسی کو خلیفہ بنائے. ان الامامۃ خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلہ مرتبۃ ثالثہ. امامت وہ بلند مقام ہے، امامت وہ بلند مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے نبی بنا دیا، پھر بہت سارے امتحانات کے بعد خلیل بنا دیا، خلت کے بعد آخر عمر میں سب امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. وفضیلۃ شرفہ بہا واشاد بہا ذکرہ فقال انی جاعلک للناس امام. فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. فقال الخلیل سرورا بہا ومن ذریتی قال اللہ تبارک وتعالی لا ینال احد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلیل نے فرمایا کہ میرے ذریہ کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گا. فابطلت هذه الآیہ امامت کل ظالم الى یوم القیامہ. اس آیت میں کہ لا ینال احد الظالم، امامت میرا عہدہ ہے. اختیار باطل ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ہم خود امام بنائیں گے یا کوئی اور بنائے گا نص کے بغیر ہم انعام. اللہ نے جب کہہ دیا، اللہ احدی جب کہہ دیا نا، تو سب جو بھی کہتا ہے نا کہ امامت امت بنائے گا، شورا بنائے گا، صحابہ بنائیں گے، یا پہلا خلیفہ دوسرے کو بنائے گا، یا تلوار کے زور سے کوئی بنے گا، یہ سب کو باطل کیے، کیونکہ یہ اللہ کا عہدہ ہے. وہ لا ینالو، یہ میرا عہدہ ہے. لا ینالو احد الظالمین، ظالم کو نہیں میں دوں گا امامت کو. میں تو پتہ یہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ امامت اللہ عطا کرتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک عہدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی ظالم کو نہیں ملتا، اور ظالم جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. غیر معصوم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر معصوم کو امامت ملنی ہی نہیں ہے قرآن کے نص سے. فابطلت هذه، اس آیہ نے ہر ظالم کی امامت تا یوم قیامت باطل کر دی. وصارت فی الصفوہ، اور امامت کو ثابت کر دی صرف کس میں؟ ان لوگوں میں جو مصطفیٰ ہیں، جو جن کو اللہ نے صاف کیا ہے، جن کو اللہ نے اختیار کیا ہے، وہ صفوہ ہیں، وہ اللہ کی جانب سے صاف شدہ، پاک شدہ، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. ثم اکرمہ اللہ تعالی بان جعلها فی ذریتہ اہل الصفوۃ والطہارہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکرام کیا کہ امامت کو اس نے رکھ دیا اس کے اہل بیت میں، جو صاف تھے، جو منتخب تھے، جو مصطفیٰ تھے، اور جو معصوم تھے، طاہر تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. فرمایا کہ ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب کو کرامت کے طور پہ ابراہیم کو دیا، ان سب کو ہم نے صالح بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ان کو امام ہم نے بنایا، یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی اجتہاد سے، اپنی قیاس وغیرہ سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. فَلَمْ تَزَلْ فِي ذُرِّيَّتِهَا يَرِثُهَا بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى وَرَّثَهَا اللَّهُ تَعَالَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ امام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں، نسل بنسل چلتا گیا اسماعیل کے نسل میں بھی اور اسحاق کے نسل میں، یہاں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوبت آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت آئی تو اس کو سب انبیاء کا وارث اللہ نے بنا دیا. فقال عز وجل ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم سے سب سے قریب تر یہود نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے. یہودیوں نے تو اپنا دین چینج کیا، کرسچنز نہیں ہیں، انہوں نے چینج کیا. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء طاہرین. اور وہ جو لوگ کم کرسچنز اور یہود تھے جنہوں نے دین کا اتباع نہیں کیا، اور جب پیغمبر آئے تو فوراً وہ مسلمان ہو گئے. اچھا، فکانت له خاصہ فقلدها علی علیہ السلام. اور یہ مقام امامت پیغمبر کا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا فرمایا. یأمر اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ، بِأَمْرِ اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ. اللہ کے حکم سے، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا کیا.
فصارت فی ذریته الاصفیاء الذین آتاهم اللہ العلم والایمان، اور یہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل میں چلتا گیا، ان لوگوں میں جن میں ایمان ہے اور علم اللہ کی جانب سے ہے۔ فقال اللہ بقوله تعالی وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهي في ولد علي عليه السلام خاصه الى يوم القيامه اذ لا نبي بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فمن این یختار هؤلاء الجہال، جب امامت اللہ کی جانب سے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا، اور امامت کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیا، تو یہ اختیار اس میں کہاں سے آ گیا کہ لوگ کسی کو امام بنائیں گے، کوئی خود اپنے آپ کو امام بنائے گا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جہال کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان الامامہ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، امامت کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام انبیاء علیہ السلام کا وارث، انبیاء علیہ السلام کی منزلت پر بیٹھنے والا شخص۔ ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام عصر علیہ السلام اللہ کے جانشین، اللہ کے جانشین، اللہ کا لسان زمین پہ کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام، اللہ کی جانب سے ٹیچر، اللہ کی جانب سے گائیڈ، اللہ کی جانب سے نجات دینے والے، اللہ کی جانب سے امام کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام، یہ خلیفہ ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ کی طاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ کے دین پہ ہم کیسے چلیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اتباع سے۔ ان الامامت خلافت اللہ، امامت جو ہے اللہ کی خلافت کا نام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے۔ یہ خلافت دنیاوی حکومت کی بات نہیں ہے، امامت خلافت اللہ ہے، خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام شریف ہے۔ ومیراث الحسن والحسین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا میراث، ان کے علم، ان کے معجزات، ان کے عصمت کا ارث ہے۔ ان الامامت زمام الدین، امامت جو ہے دین کی لیڈرشپ کا نام، ہر حلال حرام میں لیڈر کون ہے؟ ٹیچر کون ہے؟ قائد کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام۔ ونظام المسلمین، مسلمانوں کے نظام کا نام ہے۔ مسلمان اگر بے نظمی سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریق ہی نہیں ہے سوائے امام عصر علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کے۔ وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا کی مصلحت اور دنیا کے منافع اور مؤمنین کے عزت۔ ان الامام اس الاسلام النامی، امامت اسلام کے بلند فاؤنڈیشن کا نام ہے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن کا نام۔ وفرعہ السامی، اور اسلام کے عروج کا نام امامت۔ بالامامت تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والزکاة، بالامام تمام الصلاة، امام ہی کے بدولت نماز ادا ہوتی، امام ہی کے بدولت اگر ان کی معرفت ہو تو نماز ہوتی ہے، اگر ان کے طریق پہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام ہی سے آپ نماز سیکھیں گے۔ بالامام تمام الصلاۃ، اور نماز اتنا ہی کامل ہوگا جتنا ہی زیادہ آپ امام علیہ السلام کے فرامین کے مطابق نماز بجا لائیں گے۔ والزکاة، زکات اسی طرح، سیام ماہ رمضان اسی طرح، حج اسی طرح، جہاد اسی طرح۔ وتوفیر الفی والصدقات، اور فی اور صدقات، مال غنائم جو جنگ کے وزیر ہاتھ میں آتے ہیں یا جنگ کے علاوہ جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور زکات وغیرہ جو لوگوں میں تقسیم کیا، یہ امام علیہ السلام ہی صرف اور صرف وہی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی محروم نہ بچے۔ وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثغور والاطراف، امام علیہ السلام ہی احکام نافذ کر سکتے ہیں، حدود نافذ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے ثغور کا، مسلمانوں کے فرنٹیئرز کا وہی دفاع کر سکتے ہیں۔ الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام وہ ہے جو اللہ نے جو اس کو اپنے علم کا خزانہ بنایا، وہ اجتہاد سے نہیں ہے، ظن سے نہیں، گمان سے نہیں، اندازے سے نہیں، بلکہ اللہ کے وحی کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے میراث کے مطابق، جو پیغمبر کی جانب سے جو وہ شریعت جس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، اس کے مطابق حلال کو حلال قرار دیتا ہے، حرام کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيُقِيمُ حدود اللہ، اللہ کے حدود کا اقامہ کرتا ہے۔ وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللہ، اور اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے۔ وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبِيلِهِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ، اور اللہ کے دین کی طرف وسیع حکمت کے ساتھ اور بہترین الفاظ کے ساتھ اور حجت بالغہ کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ امام کالشمس الطالع المجلل بنورها للعالم، امام سورج ہے، اس کے علم، اس کا فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کا کردار، اس کا اخلاق ایک سورج کی طرح ہے۔ جو سورج لوگوں کے سامنے نکل جاتا ہے نا، دنیا کو روشن کر دیتا ہے، امام علیہ السلام اسی طرح ہے۔
وہی فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار. سورج سامنے ہوتا ہے نا، کسی کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا، لیکن اس نے ہر جگہ کو روشن کیا. امام علیہ السلام سیتا، آپ کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا علم، اس کا بیان، اس کے اخلاق نے عالم کو روشن کیا ہوا. اور اسی طرح آج اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، سامنے غیبت کے بادل ہیں جیسے حدیث شریف میں، لیکن ان کا نور، ان کے برکات اور ان کے فرمائشات ہمارے سامنے. الحمدللہ رب العالمین. بات ہے. میں آپ سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دلیل کو آپ نے غور سے سنا. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ان نورانی کلمات سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات اور ان کے منازل کا کچھ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دل جو ان منازل پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے، اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی طرف ہمارا توجہ مبذول ہو جائے. میں آپ سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ کے کالز لیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو آپریٹر صاحبان ہیں انہوں نے کس کو ریکمینڈ کیا کہ پہلے لیں.